अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, सदर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बगैर दस्तखत के पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये बिल मसनूई है, ये फेक है, ये नाकाफ़ी है और अदालत में ये जो है ये चैलेंज किया जा सकता है। साथ ही जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने एक तफसीली नोट जारी किया है जिसकी बिना पर अब जितने भी हुकूमती वुज़रा हैं वो चीफ जस्टिस साहब पर प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको इस्तीफे के हवाले से वो बार बार कह रहे हैं। उसके अलावा अगर इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो इलेक्शन में वफाकी वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह, उन्होंने तो ये फौज के दम दस्याबी के हवाले से ये बयान दिया है कि 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सकते। अब इस तमाम तर मामलात पर आगे चलकर बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है रहनुमा GDS सायरा बानो साहिबा ने हमारे साथ वो मौजूद हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इत्तेहादी जमातें हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा करती हैं, ये कहाँ पे इनका ये बयानिया स्टैंड करता है? एक अदालती फैसला था, उसको नोटिस लिया उन्होंने, आइन के मुताबिक आप समझती हैं अगर तो ये फैसला आया है, तो अब चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा करना, और इवन के अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान साहब ने तो ये भी कह दिया है कि ईद के बाद हम तैयार हैं और आप इस्तीफा दें, हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। तो ये किस तरह से देखते हैं इनके बयानिए को आप? मतलब इन्होंने मुल्क को मजाक बना रखा है कि जो चीज इनको पसंद ना आई जहां पना को, तो जहां पना उसके खिलाफ कोई ऐसा रेफरेंस और ये चीजें लेकर आ जाएंगे कि यह मुल्क इनके इशारों पर चलेगा, मुल्क इनका है। क्या है? मुल्क आपका है, मेरा है, मुल्क का 22 करोड़ अवाम का है, मालिक हम लोग हैं। ये या कोई दूसरा तीसरा जिनसे ये ऑर्डर लेते हैं वो इस मुल्क के मालिक नहीं है। तो इनको सोचना चाहिए, अवाम इनको मुसरत कर चुकी है। अब यकीन नहीं करें, अब तो मुसरत लफ्ज छोटा है, अब तो नफरत हो रही है इन लोगों से। एग्जैक्टली। नहीं, वो तो अवाम में साथ बहाल करने के लिए वो इलेक्शन में भी डिले कर रहे हैं ना। कहते हैं कि हमें माफियाज ना बोला जाए। अभी आजकल बेनजीर साहबा का एक क्लिप वायरल हो रहा है कि जिसमें इनको सौहार्दों की ताकत चाहिए कि 20 साल के लिए हो जाए, बैठ जाए, अब से नहीं शुरू से। तो माफिया नाम किसने रखा है? नहीं, दोबारा फरमाइएगा। 20 साल के लिए क्या मैडम, क्या मिल जाए इन्हें? सौहार्दो एक इंडोनेशियन थे ना, तो वो कहते थे कि ये इनका शुरू से यही मोटो था कि हमें पावर चाहिए पाकिस्तान में। नून लीग की मैं बात कर रही हूँ, मियाँ साहब की बात कर रही हूँ कि हमें सौहार्दो जैसी पावर चाहिए, क्योंकि वो 20 साल से वहाँ पर लगातार उन लोगों ने हुकूमत की और वो पावर सेक्टर, बिजनेस सेक्टर हर चीज उनके हाथ में थी। मैडम मरियम बीबी तो कह रही हैं कि हम हुक्मरान खानदान है, पाकिस्तान पे हुक्मरानी के लिए सिर्फ नून लीग ही पैदा हुई है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। हुक्मरानी हम पे करनी है ना, हमने मुसरत कर दिया, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने वो कहा था ना किसी ने कि जायदादें बाहर, बच्चे बाहर, पाकिस्तान के लिए कब्रिस्तान है। तो भाई जाए आप, हमें आप नहीं चाहिए। मर गए तो देख लीजिएगा, दफन होने के लिए आगे जमीन लिखी हुई तो आ जाइएगा, वरना नहीं चाहिए। और मजे की बात है, यानी कि ये जो रोना पीटना मचा हुआ था, मैं तो उस दिन एक्चुअली मेरी मीटिंग थी जिस दिन ये करारदाद पेश हुई है। अच्छा जी। वो मैं उस असेंबली में मौजूद नहीं थी। ठीक है जी। तो जो करारदाद वो है, वो बाप ने, खालिद मक्सी साहब ने पेश की। अच्छा, तो ये निशानी है, बाप की करारदाद आपने पेश की। ओके, खत्म। अच्छा ठीक, मैं यहाँ तक आपका पॉइंट समझ गया। अच्छा ये बताइए मैडम, आर्टिकल 119 की हैसियत के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। बार बार बात की जाती है कि अदलिया जो है वो मुकन्नना के मामलात में मुदाखलत न करे, लेकिन आइन 190 की रोशनी में कहता है कि पाकिस्तान की आमिला और अदलिया के तमाम अरकान अदालत उज़्मा की मावनत करेंगे। और इधर इरफान कादिर साहब और बाकी सारे मिलकर जो हैं वो एक्स अटॉर्नी भी और बाकी सारे मिलकर भी ये सीधा सीधा कह रहे हैं। और अतर मिनल्ला साहब इनको मिल गए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इख्तलाफी नोट के अंदर कहा है कि चीफ जस्टिस का फैसला ठीक नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर जिस तरह ये तीर अंदाजी कर रहे हैं, जो ये क्या मामला मावनत के लिए आएगा, किसी ने कोई इख्तलाफी नोट दिया है या कुछ भी दिया है, मैं उसको सहूलतकार कहूंगी। वो आगे बढ़ के बता रहा है कि जी जनाब मैं हूँ, मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, आपका काम मैं करूंगा।
اس وقت جو بھی آگے آ رہا ہے، باقی عرفان قادر صاحب، ایک خان صاحب نے صرف ایک زیبا چودھری کہہ دیا، ان کی وہ ختم نہیں ہو رہی، اور یہ کھڑے ہو کے یہاں پر عرفان قادر حرج میں کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے، یعنی کہ تو صرف تم ماضی لوگوں میں کے جس باپوں طرح میں سے ہمت عمران ہے۔ خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلوں کی جو ہے انہوں نے بہت تعریف کی تھی، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ دیں گے مجھے قبول ہوگا، اب جب وہ 25 صفحات والا نوٹ آتا ہے تو پھر کسی کو قبول نہیں ہے۔ سنیے، میں انہیں کا سب تو کے باتوں کی قبول ہو بات گیا کر رہی نا، ہوں، اطہر اگر من اللہ آپ کا تو یہ تو دیکھیے قبول کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، بھولنے والی چیز تو ہے نہیں، جی آپ کے میڈم۔ ہاتھ میں بھی ایک موبائل ہے، اگر آپ یہ دیکھ لیں تو فیصلہ جس کے حق میں نہیں آیا اس میں اس کے خلاف ایک ٹرینڈ چلتا ہے، کیا وہ عدلیہ، کیا وہ فوج، ادھر سے ختم ہوتا ہے تو ادھر لگتے سے باری لگی ہوئی ہے، نہیں تو میڈم عوام جیسے باریاں لگی ہوئی ہیں۔ ساکھ بحال کرنے کے لیے یہ الیکشن میں ڈیلے چاہتے ہیں، تو کیونکہ ساکھ بحال نہیں ہو رہی نا۔ ساکھ ان اداروں کو خود کرنی پڑے گی۔ اگر یہ بل لے کر آتے ہیں اسمبلی میں عزت و تکریم کا اداروں کی، تو مجھے تو ہنسی آ رہی تھی، مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ عزت آپ خود کرواتے ہیں یا آپ کسی سے زبردستی کرواتے ہیں۔ اچھا میڈم، یہ تو بات کلیئر ہو گئی، یہ تو بات جی۔ کلیئر ہو گئی کہ عدالت کا کلیئر فیصلہ ہے، چیف جسٹس صاحب نے جتنے بینچ ریکوائرڈ تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے، 184 سب سیکشن 3 جو ہے وہ الائیو ہے، ابھی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، فیصلے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، جو بھی کریں گے یہ ہٹ دھرمی کریں گے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ 290 آرٹیکل سب سیکشن جو 6 ہے اس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ کارروائی کی جائے، یہ بھی تقریباً مسترد ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ جب ان کو لکھ دیا گیا کہ 10 اپریل تک جو ہے وہ سارے کے سارے فنڈ دے دیے جائیں اور تمام جو ہے وہ شیڈیول جاری کر دیا جائے 4تھ شیڈیول کے تحت، اور یہ سارے معاملات کر دیے جائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے یا اپنے اوپر کنٹیمپٹ لگوانے کے لیے تیار ہیں؟ پتہ نہیں، ان کی پارٹی تو چاہتی ہے کہ ان پہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دوسری طرف سے ڈیل واضح نہیں ہوئی، اگر وہاں سے ڈیل واضح ہو جائے، جانے کا ہو جائے، تو ان کی قربانی دینا ان کی پارٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو بھی بات ہو، آئین قانون مجھے تو ایک سمجھ نہیں آتی۔ نہیں، ادھر سے بات بڑھانا چاہتا ہوں، ان کی قربانی سے فائدہ ہوگا میڈم، ان کی قربانی سے فائدہ ہوگا؟ بک میں لکھی ہوئی ہے دن کے الیکشن ہونے، اس میں اڑچن کیا ہے؟ اس میں یہ 3 اختلافی نوٹ، یہ وہ جج، یہ کہاں سے آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب میں ایک عام سمجھ کے میں بھی سمجھنا چاہ رہی ہوں، ظاہر ہے میں قانون دان نہیں ہوں، جب لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے نا، بیس ظاہر ہے ہمارا ملک اس پہ کرتے ہیں، تو اس پہ عمل درآمد کرانے میں کیا اڑچن ہے؟ یہ باقی تو ساری کی ساری میں نے قانون دانوں سے بات کر لی۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، سوری، جی الیکشن کے لیے نا ابھی انہوں نے یہ بل آئے گا وہاں پر کہ اسمبلی یا فائنینس ان کو پیسے دے، اگر سپوز یہ پیسوں کا ہو بھی جاتے ہیں تو میں آپ کو بہت خبر دے رہی ہوں، مجھے یاد آ گئی جی پلیز، کہ یہ اب ایک ہٹ دھرمی ہے، یہ وہ ہوتا ہے نا کہ اینڈ میں بندہ بولتا ہے کہ وہ وہاں جہاں سے آیا ہے، انہوں نے کہا 14 کو تو نہیں ہوں گے، 14 والے دن نہیں ہوں گے، بھلے اگر اتنا ناگزیر ہو 16 کو ہو جائیں، 17 کو ہو جائیں، 14 کو نہیں ہوں گے۔ اچھا اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن اچھا نہیں، اچھا نہ وفا کے ہوتے ہیں نہ جفا کے ہوتے ہیں، یہ سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں، بھلے وہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، افغانستان ہو، دنیا کو کوئی بھی مسئلہ اٹھا کے دیکھ، وہاں پر صرف اور صرف انا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو ملک کو جس طرف دھکیل رہے ہیں خاصہ، آپ میری بات اس پروگرام مطلب لکھ لیجئے گا کہ اگر انہوں نے آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں کروایا تو یہ اتنا گند ہوگا کہ آپ اور ہم یا کوئی بھی اس کو سنبھال نہیں سکے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 مارشل لاز لگے، 4 لگے، میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی۔ اچھا اب اگر جو چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ آیا اس کی اگر مکمل نہ ہوا اور اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا اور 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے، تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مارشل لاز کیوں لگتے ہیں؟ ایم آئی رائٹ؟ مارشل لا کیوں؟ مارشل لا کیوں لگتے ہیں؟ یعنی فار ایور ونس فار آل، ہمیشہ کے لیے یہ سوال کو دفن کر دینا چاہیے کہ یہ مارشل لا لگتے کیوں ہیں؟ یعنی اگر چیف جسٹس مارشل لا لگتے نہیں ہیں، کوئی عامر خود نہیں آتا، ان عامروں کو ہم بلاتے ہیں۔ یہ جیسے ابھی لڑائی دیکھ رہے ہیں نا آپ، ہم نے اپنی پارلیمان کو ایسے کیا ہے کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہمارے سے کوئی بیٹھ کے بات کر سکے یا ہم کوئی فیصلہ کر سکیں، یہ ہم لوگ خود بلاتے ہیں۔ میں سچ میں آپ کو بتا رہی ہوں
کہ یہ میں اب 2 دفعہ بول چکی تھی، صرف آپ کو بتا رہی ہوں جی کہ ہم وہ اونٹ اپنے خیمے میں خود لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد سیانی بلی کی طرح باہر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے غبی اونٹ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے کندھے پہ سوار ہو کر ہم اپنا خیمہ واپس لے کر آئیں، لیکن عامر کبھی خود نہیں آیا، ہم خود بلاتے ہیں۔ اچھا میں تھوڑا سا آگے سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ بتائیے کہ مجھے ہاؤس آف شریف کے اندر بڑی زبردست قسم کی سپلٹ نظر آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو جو ہے وہ بلی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ مریم بی بی چاہتی ہیں، اور ادھر سے آپ یہ بھی ذرا اس کو ڈاٹ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ نواز شریف صاحب کو شاہی مہمان سعودیہ میں بنایا جا رہا ہے، اس کا ذرا میڈم لنک کریٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ ہاں جی، جو حالات ہیں یا جو دیکھنے میں ہے وہ یہی ہے، کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ کچھ عرصے پہلے تک تو وہ اس حکومت کو بھی اپنی حکومت نہیں مان رہی تھی، یہ نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، تو وہ یہ کہ اس قربانی کے بدلے اگر ان کے ابا یہاں پر آتے ہیں تو وہ سر ویسے بھی آپس میں کہاں، جب اس قسم کی چیزیں انوالو ہوتی ہیں تو وہ خاندانی ایفیلیشن جو وہ تھوڑی ہوتی ہیں۔ اب حمزہ صاحب کو دیکھ لیں، وہ بھی تو ناراض ہو کر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے نا جب یہ چیف آرگنائزر بنی، لیکن یہ میں بتا دوں جی وہ وقت آئے گا نہیں۔ اچھا نہیں، اچھا اب یہ جی اچھا ایک اور یہ بتائیے کہ اچھا نون تو سمجھ آ گئی، ہاؤس آف شریف سمجھ آ گئی، بہت بڑی سپلٹ سمجھ آ گئی، ادھر یہ کلیئر ہو گیا کہ مریم بی بی جو ہے وہ ورس کم ورس سینیریو کی طرف چلی جائیں گی، لیکن چاچا کو جو ہے نا وزیر اعظم رہنے نہیں دیں گی۔ اچھا نون لیگ کسی بھی صورت آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں پہ بھی وہ اب جو ہے وہ پولیٹیکلی الائیو رہ گئی ہے؟ میرا خیال تو ان کا مرگ ہو چکا۔ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا خاتمہ ہی ہو چکا ہے، اور اس میں ان کے اتحادیوں کا بھی بہت ہاتھ ہے، پیپلز پارٹی کا، اور ان کو پیپلز پارٹی کی گیم تو سمجھ نہیں مریم آئی۔ بی بی کتنا گن پھیلا سکتی ہیں؟ دیکھیں آئینی بحران پیدا کر دیا، فوج کے اندر سپلٹ پیدا کر دی، فوج کے اوپر کیچڑ اچھال دیا، ججز کی تصویریں لگا دی، فوج کی تصویریں لگا دی، پورا گند پیدا کر دیا، ججز کے اندر پھر سپلٹ پیدا کر دی، اور آپ کو 1997 بھی یاد ہوگا جہاں پر انہوں نے مبینہ طور پہ ججز کو جو ہے وہ خرید لیا تھا میڈم، اور اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ ڈی سی کروا دیا تھا۔ میں نے تو اس دن بولا تھا کہ اس وقت ہماری فوج کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، یہ ٹائم تھا امیج بلڈنگ کا کہ ہم اپنے آئین اور قانون اور اس ملک میں آئین اور قانون بالادستی کے ساتھ ہیں، اپنی جس وقت یہ فیصلہ تھا میرے خیال میں تو وہاں پر کوئی چھوٹا موٹا دستہ تعینات ہونا چاہیے تھا بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئین اور قانون کے مطابق آپ فیصلہ دیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اچھا اب اگلی بات یہ آ گئی کہ آپ کو نون لیگ کا کیا، نون لیگ تو ختم ہو گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی جو ہے نا سارا کا سارا فیورز جو ہیں وہ ادھر ہی جائیں گی، وہ کسی بھی طرف پھیل سکتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں وہ ان کا پینڈا کہاں پہ ہے۔ میڈم عدل عدالت نہیں رہا، حکم حکومت نہیں رہی، اس کے آگے مجھے یہ بتائیے کہ جو پیپلز پارٹی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں وہ ٹوسٹ اینڈ ٹرن لیتی ہوئی واپس جو ہے وہ پاپولر جو آئیڈیالوجی کے مطابق ووٹ کا ساتھ دیتی ہوئی اور جمہوری تقاضوں کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کو جلد ٹیکنیکلی تو وہ چھوڑ چکی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کھل کے سامنے آئے گی؟ لیکن دیکھیے نا وہ کل جو خبریں آ رہی تھی کور کمیٹی میں، انہوں نے بولا کہ ہم آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے مطلب ہم ان کے ساتھ ہوں گے، تو ان کے پاس ایک کارڈ تو ہے نا، یہ کسی وقت بھی جمہوریت کے دعوے دار اور علم بردار بن کر کھیل سکتے ہیں۔ اور باقی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 3.5 سال جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی ہے اس میں کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کی منشا شامل رہی ہے زرداری صاحب کی، یہ ہینڈ ان گلو 3.5 سال نہیں چل سکتی تھی، اور ابھی بھی ان کے پاس ایک آپشن ہے، وہ ادھر نہ تو کچھ ایسی کولیشن کر کے، بیکاز پیپلز پارٹی کو سم چاہیے، ان کو پتا ہے کہ یہ پنجاب سے وہ سیٹیں نہیں لے سکتے، جو 2-3 سیٹیں یوں بھی پنجاب سے اگر انہوں نے لے لی تو لے لی، اور باقی جس طرح وہ ویسی اسٹرینتھ سے نہیں آ سکتے۔ بالکل آخری بات میڈم، بالکل آخری بات، 14 مئی کو انتخابات ہو رہے ہیں؟ نہیں 14 مئی کو انتخابات نہیں ہو رہے، میں بول رہی ہوں نا اگر کسی نے کروا بھی دیے اور اگر یہ وہ ہوئی 14 کو نہیں ہوں گے، 15 یا 16 کو ہوں گے۔ اچھا وہ تو الگ ہو گیا نا، 14 مئی کو، یعنی عدالت کو نہیں ماننا انہوں نے؟ نہیں انہوں نے عدالت کو نہیں ماننا، اگر یہ ہوتا تو مجھے بتائیں کیا پدی کا شوربہ ڈن ہو گیا، 14 مئی کو انتخابات نہیں کرانے لگے۔ ان کی تو قیادت نے سائن بھی نہیں کیے، آپ سائن دیکھ لیں، سب بیک بینچرز کے سائن ہیں اس قرارداد کے۔ تھینک یو ویری مچ۔ رانوا جیڈیا ہمارے ساتھ موجود تھی، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون بیرسٹر علی ظفر صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی السلام علیکم۔ سر سب سے پہلے تو یہ جو
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगी कि ये जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया उसके बाद सदर को दस्तखत के लिए भिजवाया गया, तो उस पर सदर ने बगैर दस्तखत के वो पार्लियामेंट को भिजवा दिया और कहा है कि ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। अब इस हवाले से बताएगा कि क्या ऐवान का इख्तियार है ऐसे बिल को पास करना? जी बिल्कुल नहीं इख्तियार है। मैंने बल्कि जब हम थे सेनेट का, जब ये आया था बिल, तो मैं सेनेट में था, मैंने स्पीच में ही कहा था सेनेटर्स को जी कि जनाब आपको देखना पड़ेगा कि आइन में क्या ये इजाज़त है पार्लियामेंट को कि वो आइनी तरमीम के बगैर आर्टिकल 184(3) यानी जो इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट करे। क्योंकि मेरी नज़र में आइन बड़ा वाज़ेह है और आइन कहता है कि आपने अगर आर्टिकल 184(3) या कोई किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई उसकी ताकत में कोई मुदाखलत करनी है, कोई रेगुलेट करना है, उसको कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई तरमीम करनी है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आपको आइनी तरमीम करने की ज़रूरत है। आप आम कानून सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के साथ आप उसको नहीं पास कर सकते। तो वो बड़ा वाज़ेह है आइन, इसलिए मेरी नज़र में प्रेसिडेंट साहब ने बिल्कुल दुरुस्त ये वापस भेजा है और ये कहा है कि आप इसको आइनी तरमीम के जरिए लेके आए, आपके इख्तियारात से बाहर है कि आप अमेंडमेंट करें। अच्छा सर, ये जिस तरह आपने बड़े वाज़ेह तरीके से कह दिया और ऑफ कोर्स कानूनी तौर के ऊपर भी और आइन के तौर पे भी बड़ा क्लियर है कि पार्लियामान यानी मुकन्नना के पास जब वाज़ेह अक्सरियत ही नहीं यानी 2/3 मेजॉरिटी नहीं, तो वो किसी भी तरीके से बात नहीं कर सकते। सर, ये जो बोन ऑफ कंटेंशन दोबारा से डेवलप हुई है और इनको थोड़ा सा सहारा भी मिला है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के फैसले के जो है वो उसकी नेगेशन में जाएं, तो ये जो बात हुई है अतर मिनल्लाह साहब का जो फैसला है, सर इसको बताइए कि अतर मिनल्लाह साहब के फैसले में ऐसी क्या बात है जिससे इनको ये ताकत मिल रही है कि इनको लगता है कि ये चीफ जस्टिस साहब को डीसीट कर सकते हैं? ये देखें, अतर मिनल्लाह साहब ने अपना जो एक नोट दिया है उसमें ये जिक्र किया है या कहा है कि हमारे मुताबिक जो फैसला एक मेजॉरिटी से 9 मेंबर बेंच जब ओरिजिनल बैठा था, तो हम 4 जज साहिबान ने फैसला जो किया था कि ये मामला हाई कोर्ट में जाना चाहिए और हाई कोर्ट इसको देखे। ये हमारा फैसला मेजॉरिटी का फैसला था, ये उनका व्यू है। लेकिन उनका जो ये व्यू है अतर मिनल्लाह साहब का, वो व्यू को जो बेंच बैठा था 3 रुकनी बेंच, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये व्यू दुरुस्त नहीं है। वो 9 मेंबर बेंच था पहले, 9 मेंबर ने साइन किया एक ऑर्डर, जिस ऑर्डर में उन्होंने इख्तियार दे दिया उमर बंदियाल साहब चीफ जस्टिस साहब को कि वो उस पर कोई भी नया बेंच बना लें। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने एक नया बेंच बनाया जो 5 मेंबर पे मुश्तमिल था, और उस 5 मेंबर बेंच ने फिर फैसला किया था जो पहला फैसला था इलेक्शन का। तो वो एक तरह से अतर मिनल्लाह साहब का माइनॉरिटी व्यू रह जाता है। सर ये बताइए कि सवाबदीदी इख्तियारात के ऊपर बात की जाती है कि सदर ने फैसला किया, सर ये बता दें और लोगों को भी क्लियर करें क्योंकि वो इनकी मेमोरी बहुत थोड़ी होती है और जल्दी भूल जाते हैं। गवर्नर साहब के पास जब गया तो उन्होंने आईनी तकाजे के तहत जो है उन्होंने सिग्नेचर करने थे जब जो असेंबली तहलील हुई, और जब नहीं करने थे तो एम आई राइट के 48 आवर के अंदर ये खुद ब खुद तहलील हो जाती है, इसके अंदर कोई आईनी सुकम या लकूना नहीं है। तो इसके ऊपर ये क्यों कह रहे हैं कि सवाबदीदी इख्तियारात नहीं था असेंबली तहलील करने का और आर्टिकल 58(2)B के तहत दिया करते थे पहले, जो कि अब खत्म कर दी गई, इस पर बताइएगा सर। जी देखें, जहाँ तक आइन में लिखा है, आइन ये कहता है कि आपकी हर असेंबली जो है 5 साल बाद, वो 5 साल की उसकी टर्म है, 5 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। ये तो एक स्टेज है। ठीक सर। दूसरी स्टेज ये लिखी है आइन में कि अगर टर्म खत्म होने से पहले, 5 साल से पहले, अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर किसी प्रोविंस का वो ये फैसला करते हैं कि हमने असेंबली को डिसॉल्व करना है, तो फिर वो गवर्नर को अगर चीफ मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट को अगर प्राइम मिनिस्टर है, वो उसको डिसॉल्व करके नोटिस दे देंगे। और जो गवर्नर है, अगर चीफ मिनिस्टर ने डिसॉल्व की है तो गवर्नर, और अगर ये
پرائم منسٹر نے ریزالو کیا ہے تو پریزیڈنٹ وہ امیڈیٹلی اس ریزولوشن جس دن ان کو نوٹس ملتا ہے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر سے وہ اس دن اس کو اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر انہوں نے نہ ڈیزالو کیا امیڈیٹلی تو 48 آورز کے اندر امیڈیٹلی آٹومیٹکلی وہ خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی. ایگزیکٹلی یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اس لیے جب چیف منسٹر پنجاب نے اسمبلی ڈیزالو کی. اچھا ویری لاسٹ کوشچن ٹو یو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر, اب یہ معاملات جس طریقے سے بڑھ رہا ہے قانونی طور پہ تو کچھ بھی نہیں بات بنے گی. ایک اور بات بھی ہوئی کہ گزشتہ روز جو ہے عمر عطا بندیال صاحب کے لیے جو چیف جوڈیشل کونسل کی طرف سے ایک وکیل سبطین خان کی طرف سے جو ہے وہ ریفرنس بھی جمع کرا دیا جائے گا جس کی کوئی خاص حیثیت نہیں لگتی مجھے. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ رزلٹ جب آ بھی گئے اور سارا معاملہ ہو بھی گیا تو کیا لگ رہا ہے اپوزیشن کس حد تک جانا چاہتی ہے, اور 2/3 میجورٹی نہ ہونے کے باوجود جب وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں یعنی آپ کے جوڈیشری کے اوپر, تو اس کے نیٹ ریزلٹ کیا ہوں گے؟ کیا آپ کو ٹیک اویز لگ رہے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ کتنی کشیدگی اختیار کرے گا؟ جی دیکھیں نیٹ ریزلٹ بڑا سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ آئین نے 90 دن کا الیکشن کرانا تھا. جب انہوں نے پہلے عدالت میں گئے سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ نے کہا جی آئین بڑا کلیئر ہے, آئین کہتا ہے آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانا ہے, تو پریزیڈنٹ صاحب آپ ڈیٹ دیجئے پنجاب اسمبلی کی, اور گورنر صاحب آپ نے تاریخ فکس کرنی ہے ڈیٹ کے پی کے اسمبلی کی. تو آپ یہ مہربانی کر کے 90 دن کی ڈیٹ فکس کر دیں. اور کیونکہ کچھ ٹائم گزر چکا تھا بائی دا ٹائم سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ایکسٹرا ٹائم گزر چکا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم اور سر جب ساری چیزیں یہاں پہ نلیفائی ہو جائیں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے نااہل ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ جی دیکھیں اب وہی میں نے کہا نا کہ سپریم کورٹ نے پہلے وہ کہہ دیا, اس کے بعد جب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیٹ تبدیل کر دی تو سپریم کورٹ نے دوبارہ کہا الیکشن کمیشن کو کہ آپ کا آرڈر کلعدم ہے, اور اس کے بعد ڈائریکٹ کر دیا ساری ایگزیکٹو اتھارٹیز کو کہ آپ نے پابند ہیں آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. اسپیشلی جو فیڈرل حکومت ہے انہوں نے پیسے دینے ہیں اور جو پرسنل ہے وہ دینا ہے, اور جو پروونشل حکومت ہے انہوں نے بھی پیسے دینے ہیں اور جو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے, چاہے پولیس کے ذریعے ہو, آرمڈ فورسز کے ذریعے ہو, رینجرز کے ذریعے ہو, یا کوئی اور پیرا ملٹری فورسز کے ذریعے انہوں نے یہ فراہم کرنے ہیں. اب یہ آرڈر آ گیا ہے سپریم کورٹ کا. ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہر جو ایگزیکٹو ہے وہ پابند ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اوبے کرنے کا, ان کو ماننے کا. اور اگر یہ مکمل نہیں کرتے تو مثلا اگر نہیں مانتا کوئی تو پھر بڑا سمپل طریقہ, اس کا بھی طریقہ ایک بڑا واضح ہے قانون میں بھی, اور اس ججمنٹ میں بھی لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. اور اگر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جان بوجھ کے پائے گئے کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے عدالت کے فیصلے کی, تو جو بھی انوالوڈ ہے وہ پرائم منسٹر بھی ہو سکتی ہیں, ان کی پوری کابینہ بھی ہو سکتی ہے, وہ جو بھی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, تو ان کو سزا بھی مل سکتی ہے اور وہ ساتھ ساتھ نااہل بھی ہو سکتے ہیں. پرائم منسٹر کا مطلب پوری کابینہ. پوائنٹ ٹیکن سر, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر علی ظفر ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کا بہت زیادہ ریڈیوس ہو جائے گا جس کی بنیاد سے ڈالر جو ہے وہ آئے دن اس کی مانگ بڑھتی چلی جاتی ہے, تو اس کو لگام ڈالنی پڑے گی بہرحال. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے امریکہ کے اندر اپنے مسائل کا وہ شکار ہے اور جو ان کی اکنامک ایشوز آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ترین ملک بن کے ابھرا ہے امریکہ, تو اس سے ڈالر کے اندر تو خام خواہ جو ہے وہ کمی نظر آئے گی, اور دیگر ممالک جو ہیں وہ ڈالر کے علاوہ دیگر کرنسیز کے اندر بالخصوص یوان کے اندر وہ اپنا اگلا کاروبار جو ہے وہ رکھیں گے, کیونکہ یورپ کے اندر بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یورپ جو ہے وہ جو ان کی امیدیں تھیں کہ ہمیں امریکہ سے بہت کچھ مل جائے گا, تو نہ امریکہ ان کو فوڈ سیکیورٹی دے سکا, نہ ان کو جو ہے وہ ڈیفنس شیلڈ پرووائڈ کر سکا, اور نہ ہی وہ چین سے زیادہ سستی مصنوعات جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو یہ جو سردیاں تھیں یہ تو جیسے تیسے گزر گئیں, لیکن آنے والے جو میرے خیال میں اب یہ جو سال اب رواں کا چل رہا ہے اس کے آخر تک آپ دیکھیں گے کہ یورپ بھی جو ہے وہ ڈالر سے کچھ مایوس ہو کے وہ دیگر کرنسیز کی طرف جو ہے وہ
शिफ्ट करना शुरू हो जाएगा। जी अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपके पास ये इस सवाल के साथ दोबारा वापस आऊँगा, क्योंकि अभी हमारे साथ काशिफ अनवर साहब भी हैं जो कि सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, और उन्होंने एक पूरा का पूरा आइडिया प्लांट किया है, यानी इसको युआन के अंदर बिजनेस यानी तमाम ट्रेड का। आपसे मैं आऊँगा और उससे पूछूंगा कि पूरे जियो स्ट्रेटेजिकली हमें इसको किस तरह दे सकते हैं और पेट्रो डॉलर की अहमियत को कम कैसे किया जा सकता है, जबकि इसकी बेस के ऊपर जो है वो सऊदीया का सारा गोल्ड है, और इसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं इस मैटर के अंदर, और आईएमएफ का अल्टरनेट या हम डॉलर का अल्टरनेट युआन को कर सकते हैं या नहीं। सर काशिफ अनवर साहब, पहले आपके आइडिया की तरफ आ जाता हूं। आपने एक पूरा का पूरा आइडिया प्लेस किया और कितनी उसके अंदर कैबिनेट है और क्या मामलात हैं और कितने लोग उसके अंदर शामिल हैं। आप फरमा रहे हैं सर कि डॉलर की जगह युआन के अंदर ट्रेड की जाए। क्या सर ये एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट और 12,000 कंटेनर जो खड़े हैं, क्या यह मसला जो है वो युआन में ट्रेड करने से हल हो जाएगा सर? नहीं, देखें ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना है, कि हमने अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल कैसे करना है जी। और हम ये बार बार जो ये बात कर रहे हैं कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शायद हमारी आने वाले दिनों में उस तरह से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती जिस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, और हमें अपनी इंपोर्ट्स को रिड्यूस जरूर करना चाहिए बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन बात यह है कि जो एक बहुत बड़ा मसला है, हमारा चाइना के साथ तकरीबन $20 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें $17 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है और $3 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है। हमें अपने इंपोर्ट को कर्टेल करने के लिए या ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए अल्टीमेटली हमें रिजर्व चाहिए हैं। अब हम वो रिजर्व को हम अपने युआन में लें, हम उनको डॉलर्स में लें। और दूसरी बात ये है, ईरान से, जैसे कि अभी अब्दुल्ला गुल साहब बात कर रहे थे, क्या ईरान के साथ हमें इजाजत मिलेगी कि हम वहां से फ्यूल इंपोर्ट कर सकेंगे? और हमारा 20 से 25 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट है वो फ्यूल का है। अब उसका जो हल है वो ये नहीं है कि हमने फ्यूल जो खरीदना है वो युआन में खरीदना है या हमने जो फ्यूल खरीदना है वो डॉलर में खरीदना है। उसका हल ये है कि हमने अल्टरनेट रिजर्वॉयर्स की तरफ जाना है, हमने रिसोर्सेज की तरफ जाना है। क्या हम सोलर की तरफ गए हैं? क्या हम वाटर रिजर्वॉयर्स की तरफ गए हैं? काशिफ अनवर साहब, मुझे ये इस तरह समझ में आ रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने रशिया के साथ ट्रेड करना है तो आप रूबेल में करेंगे, और अगर आपको चाइना के अंदर करना है तो आप यानी युआन में यानी आरएमबी में करेंगे। एक बात यहाँ पर ये है कि हम अगर हम ये ऑप्शन भी ले लें कि हम युआन में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो सवाल जो ये आएगा कि युआन आएगा कहाँ से? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बात प्लेस की जा रही है कि युआन में ट्रेड की कैसे जाएगी, कि हमारा जो हमारा लोन होगा वो और बढ़ जाएगा। इस वक्त अगर हमने $150 बिलियन देने हैं, चलिए आप इक्विवेलेंट टू रुपीस कर लें, तो जो युआन की करेंसी में आएगा, इसका मतलब है जो हमारा फॉरेन लोन होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक और जो सवाल करने वाला है कि हमने जो ट्रेड करना है, कौन सा मुल्क होगा जो युआन को एक्सेप्ट करेगा? क्या हम ईरान से अगर फ्यूल, पहली बात तो मिलेगा नहीं, हमें इजाजत नहीं मिलेगी। गैस पाइपलाइन हमारी वहाँ रास्ते में खड़ी है, वो हमें इजाजत नहीं मिल रही। ये बहुत से स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं जिनको हमें देखना होगा। लेकिन सर भारत ने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया हुआ, ये बार्टर एग्रीमेंट उन्होंने साइन कर रखा है, चावल के बदले पेट्रोल जो है, भारत वो कानून अमेरिका जो है वो भारत पे नहीं लगाता जो हमारे ऊपर लगाता है। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी इम्पोर्टेंस, हमारी जो वक़्त है वो फर्क है, और इसमें और भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। हमें ये भी समझना है कि अमेरिका क्यों वो ट्रेड ईरान से करने देता है उसको, भारत को, और क्यों हमें नहीं करने देता। अच्छा सर, आप काशिफ अनवर साहब आप यहीं रुकिएगा, मैं जरा अब्दुल्ला गुल साहब के पास जाना चाहता हूं और ये सवाल करना चाहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट आपका था कि एक तो सबसे पहली बात ये कि चीन कई ममालिक के साथ युआन में तिजारत करने की कोशिश कर रहा है, यानी लेकिन इकोनॉमिक वॉर इधर अमेरिका और चीन के दरमियान भी है। सर अब्दुल्ला गुल साहब आपके साथ सवाल है, तो चीन ने सर 35 से 40 ममालिक के साथ करेंसी स्वैप का मुआहदा किया हुआ है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये ममालिक एक दूसरे से करेंसी में तिजारत कर सकते हैं, और चीन और पाकिस्तान से भी इसका मुआहदा 2012 से इसके अंदर सिग्नेचर हो चुके हैं। तो सर अब तक तो तय नहीं होगा
یوان جو ہے وہ پاکستان میں ایک زمانے میں جب میں وہاں پر تھا تو تقریباً اور پچھلے دنوں تک بھی کوئی اتنی زیادہ کرنسی نہیں تھی, اب وہ 40 پر آ گئی ہے. سر آپ اس کا مجھے پورا پیٹرن یا سٹرکچر بتائیے کہ if in case ہم یہ سارے جیو اسٹریٹجک میٹرز کو دیکھتے جائیں اور ہمارے جو حالات کی کشیدگی کو بھی دیکھیں تو کیا آپ الٹرنیٹو ڈالر کو یوان کا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں فار دا ٹائم بینگ اگر ہم دیکھیں تو پھر تو ظاہر ہے اس جو ابھی جن پیرامیٹرز کے اندر ہم جا رہے ہیں تو اس کے اندر تو ظاہر ہے ڈالر ہی ہمارے سامنے نظر آتا ہے, لیکن یہ آپشن نہیں ہے, ہمیں اس پیراڈائم شفٹ لینی پڑے گی, اور جب تک ہم یہ پیراڈائم شفٹ نہیں لیں گے تب تک پھر جیسے ابھی ہمارے معزز پینل نے بولا بالکل وہ تو درست کے بات کہی کاشف صاحب نے, لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ SCO کو غور سے دیکھیے. شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک متبادل کے طور پر ابھر رہی ہے, یونائٹڈ نیشن کا ایک متبادل کے طور پر ابھر رہی ہے, اور اسی طریقے سے IMF ورلڈ بینک جو ہے ان کو بھی چیلنج کر دیا ہے برکس بینک نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے وہ اگر آپ غور کریں تو دنیا کا 47% جو ماس ایریا ہے وہ SCO کے ممالک کے اندر ہے, آلدو کہ یہ ممالک بہت تھوڑے ہیں لیکن ان کا جو لینڈ ایریا ہے وہ کہیں زیادہ ہے, اور دنیا کا 42% جو اکانومی ہے وہ ان کے پاس ہے. تو 42% اکانومی جو ہے اگر وہ چائنا اس کو شروع کر دے یوان کے اندر ڈیل کرنا, اور خاص طور پہ رشیا جیسا ملک جو ہے وہ بڑا اعلان یہ بات کر دے, تو میرا خیال ہے کہ ڈالر کو دھکا تو لگے گا, یہ تو بات نہیں ہے اور لگ چکا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو امریکن ہیجمنی جو کہ پیپر کرنسی کے اوپر کھڑی ہے اس کو ایک شدید بحران کا سامنا ہے, اور جو افغانستان کے اندر جب ان کا انخلا ہوا تو ان کی سپر پاور کا سٹیٹس جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے. اس لیے اب یہ ان کے چاہنے کی بات نہیں ہے, یہ تو مستقبل ہے. جس طریقے سے ابھی کہا گیا کہ ایران کے ساتھ دیکھیں اگر انڈیا لے رہا ہے, اور انڈیا کے ساتھ تو ہمیشہ فیورٹزم ہوتا ہے, لیکن جب انڈیا رشین بلاک میں تھا تو تب بھی انڈیا جو ہے وہ ان کے ساتھ کر رہا تھا, اور جب وہ ان کا نیچرل الائی نمبر 1 بنا تو تب بھی ان کو ملا. ایران اور بھارت کو تو ٹھیک ٹھاک گڑھ چوڑ ہے سر, ان کا تو قاسم سلیمانی کے تک اگر میں پہنچوں تو ان کے تو کافی گہرے تعلقات ہیں سر, تو اس میٹر کے اندر وہ تو میٹر اور ہو جائے. یہی گزارش کر رہا ہوں میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ بالکل ان کا ہے, لیکن اپنے مفادات کے اندر ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کو 3 بڑے میجر بحران ہیں, ایک بجلی کا, ایک گیس کا اور ایک فیول کا. اگر بجلی جو ہے وہ کہ آلریڈی پنجگور جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ ایران سے آ رہی ہے, ابھی 100 میگا واٹ کا مزید ہم نے جو ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے جو کہ نسبتاً سستی بجلی ہے. اس سے یہ ہے کہ ہماری گریڈ میں تو آلریڈی آ رہی ہے, اس کو مین گریڈ میں لا کے آپ کو چشمہ سے آگے لے کے آنی ہے. شارٹ آف ٹائم کی وجہ سے میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے مطابق یہ ہے کہ برکس اور یہ سارے ممالک کے بعد جو ہے وہ اور کرنسی سویپ کے مطابق بارٹر بھی آئے گا, اور اس کا جو الٹرنیٹو ہے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے یوان کی طرف جانا پڑے گا. کاشف انور صاحب آپ بتائیے, سر عبداللہ گل صاحب کی بات سے آپ کس حد تک متفق ہیں, اور آپ کو یہ فیزیبل لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سم آف دا ادر فیوچر کے اندر ہم یوان کے اندر یا RMB کے اندر کچھ ٹریڈ کر سکیں؟ بالکل یہ بہت اچھی بات ہے, ہمیں صرف ڈالر پر ہی نہیں انحصار اپنا کرنا چاہیے, اور اگر ہمارا الٹیمیٹلی ہوتا ہے ٹریڈ یوان کے ساتھ, اور جس طرح چائنا ہمیں ہیلپ کر رہا ہے, اب بھی دیکھیں ہمارے لونز جو ہیں وہ رول اوور چائنا ہی کر رہا ہے, اور باقی اسسٹنس بھی, اور سی پیک بھی اگر سٹارٹ ہو جاتا ہے, اگر سی پیک سٹارٹ ہو جاتا ہے, ابھی جو آ کر رک گیا, اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی تھی, لیکن اگر ہمیں ان کو بھی تو دیکھنا ہے. یہ بھی یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ سی پیک کیوں بیچ میں رک گیا. اگر سی پیک کی دوبارہ اسی طرح سے سٹارٹ ہو جاتی ہے انویسٹمنٹ آنی, تو یس ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کریں, اور ہمیں آپشنز رکھنے بھی چاہیے. اور جن حالات سے اس وقت ہمارا ملک گزر رہا ہے, اگر ہم صرف یہی کہیں کہ ہم نے صرف اپنے امریکہ پہ ہی ہم نے صرف دیکھنا ہے اور امریکہ سے ہی ہم نے سارا کچھ. اچھا, اس گفتگو کو سر ہم آگے بڑھائیں گے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. سر ایک سٹیٹمنٹ میں آپ سے پوچھوں گا, اب پہلے عبداللہ گل صاحب آپ رسپونڈ کر دیجئے. سر آپ کو لگتا ہے کہ IMF کا جو, اگر ہم IMF سے بریک کر دیتے ہیں, یعنی 23ویں دفعہ تو آ چکے ہیں, 24ویں دفعہ بھی آئیں گے, تو ہمارے پاس ایسٹ سٹیک پہ رکھنے کے لیے کیا ہے؟ سر ون لائنر جواب دیجئے کہ is there any alternative to IMF؟ جی بالکل, IMF کو جو بلیک میلر کی بلیک میلنگ ہے اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا, نو کہنا پڑے گا, آنریبل سیلیکٹیولی ہمیں ان کو نو کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. کاشف صاحب آپ بتائیے سر, is there any alternative to انڈسٹری کو جو ہے وہ آگے پروب کرنا شروع کریں؟ کہ کہوں تو نو, ہم IMF کو نو نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے جتنے دوست ممالک ہیں انہوں نے کنڈیشن رکھ دی ہے کہ جب تک IMF آپ کے ریویو کو کلیئر نہیں کرے گا, ہم آپ کے نہ تو لونز کو کریں گے, رول اوور کریں گے,
काशिफ साहब और अब्दुल्ला गुल साहब, हम इसको लंबे टाइम के लिए इंशाल्लाह अनकरीब डिबेट में जाएंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और उनके अलावा अब्दुल्ला हमीद गुल, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।